بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 18 پر باب دوم کا آغاز کریں گے۔ اس کا عنوان ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، تدریسی مقاصد میں سب سے پہلے تحریک پاکستان کے تاریخی واقعات کو بیان کیا جائے گا اور 1857 سے 1940 تک کے تمام واقعات اور ان حالات کا بیان کرنا، 1940 سے 1947 تک جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں مختصر احوال بیان کیا جائے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں ان کا کیا کردار رہا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور قیام پاکستان کے بعد درپیش مسائل جن کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا وہ بیان کریں گے۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار اور ان کے کارناموں کے بارے میں ہم جان سکیں گے۔ نمبر 5 پر وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کے کردار اور کارناموں کے خاص طور پر ہم قرارداد مقاصد سن 1949 کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور 1956 کے آئین کا مطلب قانون، ان کے قوانین کے نمایاں پہلوؤں کو ہم جانیں گے۔ 1958 کے مارشل لا کی وجوہات ہم بیان کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ ایوب خان کے کارناموں اور اصلاحات کے بارے میں ہم واضح طور پر پڑھ سکیں گے، اور سن 1962 کے آئین کے نمایاں خد و خال کی نشاندہی کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 10 پر سن 1965 کے صدارتی انتخابات اور ان کے سیاست پر کیا اثرات رہے وہ جانیں گے، اور 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان عوام اور افواج پاکستان کے جذبے کو سمجھیں گے۔ یحییٰ خان کے LFO کے اہم پہلوؤں پر بحث ہوگی۔ سن 1970 کے انتخابات اور ان کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا، اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے کس طرح علیحدہ ہو گیا، ان کی علیحدگی کے اسباب ہم جان سکیں گے۔ اب مطالعہ پاکستان۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 19 پر پڑھیں گے تحریک پاکستان کا پس منظر۔ تحریک پاکستان کے پس منظر سے پہلے میں اس سبق میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف آپ کو بتاتی چلوں کہ مسلمان جب سے برصغیر میں آئے اس وقت سے لے کر پاکستان بننے کے وقت تک جو بھی اہم واقعات پیش آ چکے ان کو ہم تفصیل سے اس سبق میں پڑھیں گے، اور بقول قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان بن گیا تھا۔ یعنی پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جو حادثاتی طور پر بن گیا ہو، اور نہ ہی یہ اچانک بننے والا کوئی ملک ہے، بلکہ ان واقعات کو بغور دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ان واقعات سے ہونے سے پاکستان کے وجود میں آنے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ یعنی ان واقعات کا رونما ہونا پاکستان کے بننے کی طرف ایک خاص اشارہ تھا۔ پاکستان ایک دن میں وجود میں نہیں آیا، بلکہ کئی صدیوں سے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ ایک ایسی مملکت کا وجود میں آنا لازم تھا جہاں پر مسلمان آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ آئیے اب عنوان کو دیکھتے ہیں۔ سن 712 میں جب مسلمان یہاں پر آئے تو محمد بن قاسم یہاں پر آ گئے۔ انہوں نے سندھ فتح کیا، اور سندھ فتح کرنے کے بعد انہوں نے راجہ داہر کو شکست دیتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ یہاں سے مسلمانوں نے اسلام کو قبول کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔
یعنی یہاں سے مختلف لوگوں نے اسلام سے متاثر ہو کر محمد بن قاسم اور ان کے لشکر سے، ان کے لوگوں سے متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع کر دیا اور اس پر عروج آنا شروع ہو گیا، یعنی اسلام کے دور پر عروج آنا شروع ہو گیا۔ اور یہ عروج محمود غزنوی سے ہوتا ہوا شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک کی سلطنت دیوی میں مختلف خاندان کی حکومتیں، مغلیہ خاندان کا آغاز، اور پھر 18ویں صدی عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر، جو مغلیہ خاندان کے وہ حکمران ہیں جن کی وفات کے بعد مسلم حکومت زوال پذیر ہو گئی۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی اور مسلم حکومت جو ہے زوال کا شکار ہونے لگی، اور سن 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ اس کی وفات کے بعد مسلمان آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونے لگے، اور اس کے بعد کچھ عالم دین جن میں حضرت شاہ ولی اللہ بھی شامل ہیں، ان کی شکل میں کچھ لوگ ایسے سامنے آئے جنہوں نے پھر سے اسلام کو پھیلانے کا اور اللہ تعالیٰ کے اس سچے مذہب اسلام کے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلانے اور پہنچانے کا کام شروع کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ ایک بہت ہی اہم شخصیت تھے۔ ان کی بھرپور کوششوں سے اور محنت کے ساتھ انہوں نے اسلام کو پھر سے ایک نئی زندگی بخشی اور مسلمانوں کے استقلال پر بہت پرزور تحریکوں کا آغاز کیا، اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ مسلمان پھر سے زوال سے عروج کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ جی پیارے ساتھیوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے مطالعہ پاکستان کے سبق نمبر 2 کے تدریسی مقاصد تفصیل سے پڑھے، اور ہم نے یہ جانا کہ کس طرح سے اس سبق میں ہم پاکستان کے بننے تک، یعنی جب سے برصغیر میں مسلمان آئے ان واقعات سے لے کر پاکستان بننے تک کے تمام واقعات کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور ان کا مختصر سا ایک تعارف آپ نے دیکھا۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو بار بار دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگلا لیکچر دیکھنا مت بھولیں کیونکہ اس میں ان تمام واقعات کی تفصیل موجود ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔